پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نجاستوں کے بارے میں کہ نجاست کی دو قسم ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا حکم سخت ہو، اور نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا حکم ہلکا ہو۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کتنا مقدار لگ جائے کہ اس کا دھلنا واجب ہو، فرض ہو، سنت ہو، اور وہ سب کیا کیا تھیں۔ آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاست جس کا حکم ہلکا ہو، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے، وہ کپڑے میں کتنا لگ جائے تو دھلنا ضروری ہے اور کتنا معاف ہے، آج اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم تو معاف ہے۔ یعنی جیسے یہ آپ کا رومال ہے، ٹھیک ہے، اب اس رومال کے آپ 4 حصہ کریں گے، اس انگوچھے کے آپ 4 حصہ کریں گے۔ جیسے ایک حصہ یہ ہو گیا، ٹھیک، ایک حصہ آپ 2 حصہ ہو گئے، یہ تیسرا حصہ ہو گیا، یہ آپ کا چوتھا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نجاست خفیفہ اگر اتنے حصے میں لگا ہے، یہ چوتھا حصہ تھا، اس چوتھائی حصے سے کم میں لگا ہے، یعنی یہ مان کے چلیے مثلا یہ چوتھا حصہ ہے، اتنے میں لگا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاف ہے، معاف ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چوتھائی حصے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اگر نجاست خفیفہ چوتھائی حصے کے برابر ہے تو اس کا دھلنا واجب ہے، اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہے تو اس کا دھلنا ضرور فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ میں فرق ہے۔ نجاست غلیظہ میں کیا تھا کہ 1 درہم کے مقدار، 1 درہم سے مراد 1 سکے کی مقدار اگر نجاست غلیظہ لگی ہے کپڑے یا بدن پر تو اس کا دھلنا واجب ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگی ہے تو دھلنا فرض ہے۔ اگر 1 درہم کی مقدار سے کم ہے، درہم کے برابر نہیں ہے، یعنی سکے کے برابر نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، تو اس کا دھلنا سنت ہے۔ پر نجاست خفیفہ میں ایسا نہیں ہے کہ اگر نجاست خفیفہ 1/4 سے کم لگا ہو، کیا نجاست خفیفہ 1/4 سے کم لگی ہو تو معاف ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی، لہذا اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ اسی لیے نجاست اس کو ہلکی نجاست کہا گیا ہے، اور نجاست اس کو مطلب سخت نجاست کہا گیا کہ اس میں حکم جو ہے سخت ہے نجاست غلیظہ کو۔ اب نجاست خفیفہ ہے کیا کیا؟ نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو نجاست خفیفہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، اس کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری، ان کی بیٹھ نجاست خفیفہ ہے۔ اگر یہ کسی جسم پر جیسے گھوڑے کا پیشاب ہے یا وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کی پیشاب اگر 1/4 سے کم لگا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر تو یہ، افضل تو یہ دھل لیں، اور اگر نہیں دھلنے ہیں آپ نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر 1/4 کے برابر لگا ہے تو دھلنا ضروری ہے، بے دھلے نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست خفیفہ میں یہ چھوٹ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ درہم یعنی 1 سکے کے برابر لگ گیا ہو، سکے سے مراد جو نجاست گاڑی ہے جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، اگر وہاں سکے سے مراد ہوگا کیا؟ وزن، جتنا وزن 1 سکے کا ہے اتنے وزن کی مقدار اگر نجاست غلیظہ لگ گیا ہے تو دھلنا واجب، اگر اس سے زیادہ ہے تو فرض ہے، اور اگر کم ہے تو دھلنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نجاستیں پتلی ہیں اس میں نجاست درہم سے مراد یہ ہے اس کی گولائی،
یعنی سکے کی جتنی گلائی ہے اس گلائی کی مقدار اگر نجاست غلیظہ لگ گئی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دھلنا واجب ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے یعنی سکے کی مقدار سے زیادہ ہے، گلائی سے زیادہ ہے، تو اس کا دھلنا فرض ہے، اگر کم ہے تو دھلنا واجب سنت ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم تھا۔ انشاءاللہ کل آپ کو یہ تعلیم دی جائے گی کہ ان نجاستوں کو کس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے، یعنی نجاست غلیظہ کو ہم کس طرح پاک کریں، نجاست خفیفہ کو کس طرح پاک کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔